Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کہ اب ایک زمانہ آیا کہ بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا اور کس کا دور شروع ہوا؟ کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام کی بات ہو تو بنو عباس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور جب بھی ہم بنو عباس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک شوق لگانے کے لیے توجہ دلاتے ہیں کہ بنو عباس بھی کون تھے؟ سادات میں سے تھے۔ شک ہے؟ سادات فاطمی نہیں تھے لیکن ہاشمی تھے کہ نہیں تھے؟ سادات ہاشمی تھے کہ نہیں تھے؟ شک ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے کہ نہیں تھے؟ ان کا نعرہ کیا تھا بنو امیہ کے خلاف؟ ان کا نعرہ تھا بنو امیہ کے خلاف الرضا من آل محمد، یا یہ کہ بعض جگہ بیان ہوا الرضا لآل محمد، یعنی آل محمد کی خوشنودی، یہ ان کا نعرہ تھا۔ روٹی کپڑا مکان جیسے لگاتے ہیں لوگ، یہ جو نعرے کی دنیا ہے، یہ ان کی دنیا کیا تھی؟ ان کا سلوگن کیا تھا؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کی خوشنودی کے لیے گھوڑے تیار کرو، آل محمد کی خوشنودی کے لیے نیزے تیار کرو، آل محمد کی خوشنودی کے لیے تلواروں کو تیز کرو، آل محمد کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آل محمد آل محمد آل محمد۔ لیکن جب پاور آئی انہی سادات ہاشمی کے پاس تو اتنا ظلم کیا آل محمد پر کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بنو امیہ سے ظلم میں آگے نکل گئے کون؟ یہی بنو عباس آگے نکل گئے، پیچھے چھوڑ دیا بنو امیہ کو کس نے؟ بنو عباس نے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب پاور لے رہے تھے تو اہل بیت کا نام تھا، لیکن جب پاور حاصل ہو گئی تو پاور میں اتنا مزہ ہوتا ہے، اتنا مزہ ہوتا ہے، اتنا مزہ ہوتا ہے کہ پھر اہل بیت کو جیل میں ڈال دیا۔ مصلحت یہ نظر آئی کہ ہم تخت پہ بیٹھے، اہل بیت جیل میں بیٹھے۔ الرضا من آل محمد۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم بہت سارے لوگ ابھی گزرے نہیں ہیں امتحان سے، واقعا نہیں گزرے۔ بہت بڑی حکومت تو حکومت اگر بیٹھے بٹھائے اس وقت ہمیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل دے دے، یہ لے لیجیے، یہ آپ کا ہو گیا، ایسا ہو جائے گا ہمارا پورا حساب کتاب۔ یعنی ابھی تک ہماری آمدنی ہزاروں میں تھی، 5 اسٹار ہوٹل دیکھ کے ہم کہیں گے ایسا اس میں سے ہم یہ مثلا شراب بھی ہٹا دیں تو پھر تو یہ آدھی ہو جائے گی آمدنی، یہ تو 5 اسٹار ہی نہیں رہے گا، یہ تو بن جائے گا موٹل، تو اس میں سے کھانا بھی نکال دیں تو حرام کھانا بھی نکال دیں، دیکھیے رہ کیا گیا اس میں اور کمفرٹ سویٹ میں فرق کیا رہے گا؟ تو پھر ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ کل تک ہزاروں کما رہے تھے، آج 5 اسٹار کو چلو جی موٹل بنا کے 30,000 کی آمدنی ہو جائے گی۔ چلو ہم کہیں گے اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 3 لاکھ کی آمدنی سے 30,000 پہ آ جائیں؟ یہاں پہ سوچنا چاہیے جب 3-4 ہزار سے 30 پہ پہنچ گئے تو کافی نہیں ہے؟ ایک 5 اسٹار ہوٹل جو ہے ہم سب کا حساب کتاب کر دے گا، ایک 5 اسٹار ہوٹل یاد رکھیں۔ وہ جو حکومت وغیرہ ہے نا وہ تو واقعا انسان کو ہلا دیتی ہے۔ وہ بادشاہ وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ اب الگ کی دنیا ہے۔ ہمارے یہاں جو چھوٹے موٹے راجا مہاراجا اور چودھری اور وڈیرے تھے نا وہ اتنی سی طاقت میں ہی جہنم میں چلے گئے۔ ہم میں سے بہت بڑی تعداد فرعون بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، پوری فرعون بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، پاور نہیں ملی ہے، پاور نہیں ملی ہے، پورا ہم ایک ریڈی میڈ فرعون بننے کو تیار ہیں، پاور نہیں ملی ہے، مل جائے ایسی ہو جائے۔ یہی حال تھا ان کا بنو عباس کا، اہل بیت کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اہل بیت کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اہل بیت میں جو سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا تھا، ساتھ نہیں تھے، سادات حسنی ساتھ لگ گئی تھی۔ سب سے زیادہ کون مارے گئے بنو عباس کے دور میں؟ سادات حسنی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو اس میں شیئر ہولڈر سمجھ رہے تھے۔ اچھا تم ہمارے ساتھ آ کے ان کو ہٹا سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ سب سے زیادہ جو مارا کس کو مارا؟
یہ وجہ تھی جو سادات حسنی کو اتنا مارا بنو عباس نے، یہ وجہ تھی. تو بنو عباس کا جو دور تھا وہ بدترین دور تھا. اب یہ سب چیزیں جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں، گو کہ یہ جو عام روش ہوتی ہے مجلس سے اس سے ممکن ہے ہٹ کے ہو، کسی کو مشکل لگ رہی ہو تو لگے. دو لوگوں میں بھی اگر امامت کو اس طرح سمجھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ جو حالات اور واقعات تھے اب اس سے سمجھیں کہ ہوا کیا. اب ایک وقت آیا کہ شیعوں کے لیے حالات تنگ سے تنگ ہو رہے تھے، زمین سخت سے سخت ہو رہی تھی. بنو عباس نے پاور میں آتی، آپ کو تعجب ہوگا، جہاں سادات حسنی کا قتل عام شروع کیا، وہیں پر دوسرا کام کیا کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بمیں ان کے اہل و عیال پورے گھر کو ہر جانب سے آگ لگا دی تھی. پورا گھر جلا دیا تھا تاکہ پورے امام اور گھر والے جل جائیں، ختم ہو جائیں. اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ جی امام کے اتنے شاگرد تھے، وہ کس دور میں تھے؟ وہ اس دور میں تھے جب یہ ابھی مکمل اپنی خباثت پہ نہیں اترے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام کو موقع ملا، وہ کیوں ملا؟ ہمارے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح کریں کہ سب سے زیادہ جو کام کیا کس نے کیا؟ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جملہ غلط ہے کہنا، اگر وہ کہتے تو گناہ نہیں ملے گا اس کو، ہر آدمی کا حساب اس کے عقل و شعور کے مطابق ہے. صحیح جملہ کیا ہے؟ اس جملے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادہ کام کیا، باقیوں نے کیا کیا؟ کم کیا. صحیح جملہ کیا ہے کہ ان کو کام کا زیادہ موقع ملا. وجہ یہ تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ ضعیف ہو رہے تھے، بنو امیہ والے، اور بنو عباس تو پاور میں نہیں آئے تھے، تو امام کو ایک ریلیف ملا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کو سکون ملا، اور جب بنو عباس پاور میں آئے تو بھی کچھ دن تک سکون تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کیا تو پھر وہ دور آ گیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نظر بند بھی کر دیا تھا، جلا وطن بھی کر دیا تھا، اور حتیٰ کوئی مل نہیں سکتا تھا. جب ایک مومن نے سوال کرنا چاہا امام سے تو امام کو کوفہ کے پاس ایک جگہ تھی حیرہ، وہاں پر نظر بند کیا ہوا تھا، پہرے لگے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ صحیح آپ کے گھر والے آپ سے مل سکتے ہیں، آپ کہیں آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. اور اس وقت ایک مومن کو سوال کرنا تھا تو اس نے ایک سبزی والے کے کپڑے لیے، سبزی والے کے کپڑے پہنے، اپنے سر پہ سبزی کا ٹوکرا رکھا کہ جس میں کھیرے تھے، اور وہ لے کر آواز لگاتا ہوا گیا اور دروازے تک پہنچا. امام نے ایک بچے کے ذریعے سے ان کو بلایا، اور پہلے والوں نے بھی اجازت دے دی کہ سبزی والا ہے، اور آ کے اس نے امام سے سوال کیا، جس پہ امام نے تبسم فرمایا. اور امام نے باہر بھیجا ہی اس لیے تھا کہ امام کو علم ہو گیا تھا یہ ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا، یہ روپ دھار کے. تو امام نے تبسم فرمایا کہ تم نے اچھا طریقہ استعمال کیا. تو بنو عباس کے دور میں امام اتنے لمیٹڈ کر دیے گئے تھے. اب یہ بنو عباس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا. کس نے؟ اس منصور لعنت اللہ علیہ. اس کے بعد ہارون نے کس کو کیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور بعد میں اب جو پرابلم ہوا ان کے لیے پولیٹیکلی، تو یاد رکھیں اس زمانے میں بھی ایک اعتراض ہوتا تھا پبلک میں. مامون کے لیے اب ایک پرابلم ہو چکا تھا. ہارون کے بعد مامون کے لیے ایک پرابلم تھا. وہ پرابلم کیا تھا؟ کیونکہ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو کیوں قبول کیا. اصل موضوع یہاں تک لے کے آنے میں وجہ یہ تھی کہ بنو عباس بدنام ہو چکے تھے کہ تم لوگ چال باز لوگ ہو. تمہارا نعرہ تھا مثال کے طور پہ جو ہمارے سیاست دانوں کا ہوتا ہے، غربت ختم کر دیں گے. غربت ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو مال دے دیا جائے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ غریبوں کو ختم کر دیں آپ تو غربت ختم ہو گئی. غریبوں کو ختم کر دیں، غربت ختم ہو گئی. غریبوں کو مال دے دیں، غربت ختم ہو گئی. آسان کیا ہے بادشاہوں کے لیے؟ غریبوں کو ختم کر دو، غربت ختم ہو گئی. روٹی کپڑا مکان کوئی دینے کا تھوڑی نعرہ لگایا تھا جنہوں نے لگایا تھا. ممکن ان کی نیت لینے کی ہو، لے لیا انہوں نے. ان کا نعرہ کیا تھا؟ الرضا من آل محمد. تو لوگ عام طور پر اعتراض کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے تو زندگی کو اور خراب کر دیا. تم لوگوں کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد، اور تم ہی لوگوں نے
فرزند رسول کو کس کو؟ امام جعفر صادق کو قتل کر دیا، تم ہی لوگوں نے جو ہے امام موسیٰ کاظم کو مار دیا. یہ جو جملے کہتے تھے شیعہ بھی کہتے تھے، اور ساتھ میں کون کہتے تھے؟ سنی بھی کہتے تھے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہوں سے سب راضی ہیں، بادشاہوں کی پاور کی وجہ سے لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے راضی سب نہیں ہوتے، یاد رکھیں. تو ایک بہت بڑی تعداد اس زمانے میں بنو عباس پر ملامت کرتی تھی کہ تم لوگوں نے نعرہ لگایا اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کو حق دلانے کا، اہل بیت کو پاور دینے کا، اہل بیت کی خوشنودی کا، اور تم ہی لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہوا. یہ ایک پرابلم تھا. کس کے لیے؟ مامون کے لیے. دوسرا پرابلم تھا اس کے لیے کیا؟ کہ جب ہارون ملعون مرا تو اس نے حکومت اسلامی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ ایک اس کی ایرانی بیوی تھی، ایک اس کی عرب بیوی تھی. عرب بیوی سے بیٹا تھا امین، ایرانی بیوی سے بیٹا تھا کون؟ مامون. تو یہ ایران والا پورا حصہ دے دیا تھا مامون کو، اور عرب والا پورا حصہ دے دیا تھا امین کو. اور ہارون ملعون جب فنار ہوا تو ان دونوں بیٹوں میں جنگ ہوئی، یہاں تک کہ مامون نے عرب علاقے میں بھی قبضہ کر لیا. کس کو؟ مار کے، اپنے بھائی کو مار کے. ایک اولو الامر نے دوسرے اولو الامر کو مار دیا. اب یہاں سے ایک اور ان کے لیے دروازہ کھلا. کون سا دروازہ کھلا؟ کہ تم بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر غنڈہ گردی کی اور تم نے اپنے بھائی کو مارا. تیسرا پرابلم یہ اٹھا کہ تم ایرانی ماں کی اولاد ہو اور تم عربوں پہ ظلم کر رہے ہو. اب یہ تینوں پرابلم جب مامون کے لیے اٹھے تو اس کے پاس صرف ایک راہ بچی تھی. وہ راہ کیا تھی؟ کہ اب اس سارے پروپیگنڈے کو اور جو ایک بدنامی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے جو اس نے حربہ استعمال کیا وہ حربہ یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام ایک تو کہاں کے ہیں؟ حجاز کے ہیں. دوسرے کیا ہیں؟ وہ آل محمد میں سے ہیں. بس یہ والا موضوع کہ میں ظالم ہوں یہ ختم ہو جائے. یہ والا موضوع کہ میں ایرانی ہوں، عربوں کے خلاف ہوں، یہ والا موضوع ختم ہو جائے. یہ والا موضوع کہ ہم ہیں ہی سب کے سب چیٹر، میرے دادا نے جو کیا سو کیا، میرے باپ نے جو کیا سو کیا، لیکن میں ویسا نہیں ہوں. اب اس نے یہاں سے پیترا بدلا اور اس کے بعد کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجنا شروع کیے کہ آپ ولایت عہدی کو قبول کریں. امام نے پہلے مرحلے میں فرمایا کہ نہیں، لیکن اس دوران امام کو شیعوں کو بھی بچانا تھا، ترویج بھی کرنی تھی. پہلے امام نے فرمایا نہیں، اور پھر یہاں پر مختلف اور موضوعات بیان ہوئے کہ امام نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری چیز ہے تو پھر ہمیں کیوں دے رہے ہو، اور اگر یہ ہماری ہے تو پھر تمہارے پاس کیوں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. یا یہ کہ بنو عباس کے دور میں ائمہ خاموش تھے نا، جواب دیتے تھے. حتیٰ یزید کے دربار میں بھی امام زین العابدین و جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیے. مثال کے طور پہ منصور کے دربار میں ایک دفعہ جب امام کو زبردستی بلایا گیا، اور بعض دفعہ ایسے بلایا جاتا تھا امام کے گھر پہ چھاپا مار کے کہ امام کو زبردستی لایا جاتا تھا، حتیٰ ابا نہیں ہوتی تھی اور امامہ نہیں ہوتا تھا، صرف ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے. ایک دفعہ منصور کے آگے پیچھے ایک مکھی گھوم رہی تھی. منصور نے سوال کیا کہ اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ امام نے جو جواب دیا وہ جرنل جواب نہیں دیا کہ مکھیوں کی خلقت کیوں ہوئی ہے. امام نے جواب دیا اور وہ علم رکھتے تھے کہ ممکن ہے اس مکھی کو اللہ نے خاص کام کے لیے خلق کیا. وہ خاص کام کیا تھا؟ امام نے منصور کے سامنے دربار میں کہا لِيُضِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ. یہ مکھی کیوں خلق کی ہے؟ منصور نے پوچھا. امام نے فرمایا اللہ نے یہ مکھی اس وجہ سے خلق کی ہے تاکہ جابروں کو ذلیل کرے. صلوات پڑھیں پر محمد اب یہاں پہ جو جرنل اس کے کریشن کا ہدف ہے جو بھی پولن گریز وغیرہ وہ امام نے ڈسکس نہیں کیے، وہ سائنسی چیزیں ڈسکس کرتے تھے. لیکن یہاں پر امام نے جیسا کہ ہوگا لوح محفوظ میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا، ممکن ہے اس مکھی کو خلق کر کے اس لیے لایا ہو کہ منصور جو ہے وہ مکھی اڑاتا رہے اور ذلیل ہوتا رہے. تو ائمہ جواب دیتے تھے. اب جب امام کو بلایا گیا تو امام نے جو ہے وہ پہلے منع کیا، اور جب بعد میں زبردستی کی گئی تو امام نے اس وقت نکلتے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے مل لو، مجھے الوداع کہہ دو، اب مجھ سے تم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوگی. امام کو پتا تھا کہ اب یہ الگ کام کرے گا ایک وقت میں.
اب جب امام کو ایران بلایا گیا، ایران میں کیونکہ اس وقت اس کا مرکز وہیں تھا، وہ کہ ساری اس نے پاور حاصل کر لی تھی، لیکن اپنا مرکز اس نے کیا رکھا تھا؟ مرو رکھا تھا۔ امام کو بلانے کے بعد جو واقعات ہوئے، اب اس کے پیچھے جو امام کی پالیسی تھی وہ اصل کیا تھی؟ اور یہی بالکل پالیسی تھی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو بعض ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں، بہت سادگی میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں مولا نے بھی تو ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کی مدد کی۔ ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے، مولا نے قطعاً ان کی مدد نہیں کی۔ وہ جو ان کو مشورے دیے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ مشورے ان کی ضرورت کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے دیے تھے۔ مولا امیر المومنین کو جب یہ لوگ بلاتے تھے اور کہتے تھے مثلا لولا علی لہلک العمر، یا اس کے علاوہ جو کچھ کہتے تھے، تو در حقیقت مولا امیر المومنین جو جاتے تھے وہ کیفیت اگر مثال دی جائے تو وہ ایسی ہے کہ ہم میں سے کسی کی کوئی یونیورسٹی یا کالج ہو اور کوئی اس پہ قبضہ کر لے، اور ہمیں پتا ہو کہ اس نے ہمیں مشورے کے لیے بلایا ہے، یہ پورا بیچ اچھی طریقے سے نکل جائے، اس علاقے کے بچے پڑھتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، میرے مشورے سے کم اچھا چلتا رہے گا۔ اور جب ہم شاگردوں کے سامنے جائیں گے اور جب مختلف ٹیچرز دیکھیں گے کہ مختلف جگہ ہمیں ہی بلایا گیا ہے، تو دو فائدے ہوں گے، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کا مستقبل بھی بنا رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈائریکٹ وے میں ہم کلیئر کر دیں گے کہ یہ جو آدمی قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس میں اہلیت نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے کبھی بھی کسی باطل کی مدد نہیں کی ہے، یاد رکھیں، بالکل کلیئر۔ مولا امیر المومنین جب بھی گئے در حقیقت انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں اہلیت نہیں ہے، اور میں جو جواب دے رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک یہ ثابت ہو جائے کہ میں در حقیقت خلیفہ الہی ہوں، اور یہ خود امام پر بھی لازمی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، یہاں پہ انکساری نہیں چلتی، یہ نبی پر بھی لازم ہے اپنی نبوت کو کلیئر کرے، یہاں انکساری نہیں چلتی۔ لیکن نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو انکساری کر رہا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، آپ نبی ہیں، نہ نہیں کہہ سکتا۔ امام یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بہت انکساری کر رہا ہوں، نہیں میں تو امام نہیں ہوں، نہ، امام پر نبی پر لازم ہے کہ اپنی نبوت اور امامت کو کلیئر کرے۔ لہذا مولا امیر المومنین جب مشورہ دینے جاتے تھے در حقیقت وہ اسلام کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے اور اشرف الانبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔